بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر اور مشتق۔ اس کو یاد کر لیں، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر اور مشتق۔ اس میں جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ کوئی اسم اس سے بن سکے، یا جامد کے معنی ٹھوس یا جمع ہوا کے ہوتے ہیں۔ جامد اس اسم کو کہتے ہیں جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی اسم بن سکے۔ یا پھر اس طرح بھی جان لیں کہ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمہ سے بنا ہو اور نہ کوئی اور کلمہ اس سے بن سکے، جیسے میز، کرسی، پینسل، کتاب، قلم، چٹان، چاندی۔ اس کو اس طرح جان لیں کہ یہ جو آپ نے الفاظ دیکھے، میز سے کوئی اور نیا لفظ نہیں بن سکتا ہے۔ بہت بنائیں گے آپ تو میز سے پلورل کر سکتے ہیں، یعنی جمع بنا سکتے ہیں، تو جمع کو گنتی میں نہیں کیا گیا ہے۔ تو میز سے آپ کچھ نیا نہیں بنا سکتے ہیں، آپ پٹنا سے کچھ نیا نہیں بنا سکتے ہیں، کرسی سے نہیں بنا سکتے ہیں، کتاب سے نہیں بنا سکتے ہیں، لڑکا سے نہیں بنا سکتے ہیں۔ جامد وہ اسم ہے جس سے کوئی دوسرا اسم نہ بن سکے، اور جامد کسی اور اسم سے نہیں بنا ہے۔ جیسے دیکھیے، میز کسی اور اسم سے نہیں بنا، یہ میز ہے ایک ایسا اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنا ہے۔ اور اگلا ہے مصدر۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو کام کے معنی دیتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہو، یعنی اس میں کوئی ٹینس نہیں ہو۔ آپ مصدر کو اس طرح بھی جان سکتے ہیں کہ جس طرح کسی بھی چیز کا نام ہے، کسی بھی جگہ کا نام ہے، اسی طرح کام کا بھی نام ہوتا ہے۔ جیسے آنا جانا، کھانا پینا، تو مصدر کام کے نام کو کہتے ہیں لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے۔ جیسے آنا، پتہ نہیں چلا کہ اس میں یہ کب آیا گیا، ماضی میں یہ کام ہوا، حال میں ہو رہا ہے یا پھر مستقبل میں ہوگا۔ تو مصدر میں کام کا نام تو ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کام کون سے زمانے میں ہو رہا ہے۔ اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق کئی اسم اور فعل بن سکتے ہیں۔ مصدر کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، لیکن نا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے آخر میں نا ہو وہ سبھی مصدر ہے، نہیں۔ جیسے نانا، تو نانا مصدر نہیں ہے، نانا تو اسم ہے، کیونکہ نانا کوئی کام نہیں ہے۔ دانا، تو دانا کوئی کام نہیں ہے، اس لیے نانا، دانا یہ سب مصدر نہیں ہے۔ وہ لفظ جس سے کسی کام کا علم ہو، یعنی کسی کام کے لیے کوئی لفظ اگر ہو اور اس کے آخر میں نہ ہو تو وہ مصدر ہے۔ جیسے پڑھنا، لکھنا، سننا، دیکھنا، رونا، گانا وغیرہ۔ آپ مصدر کو ایک طرح سے اور جان سکتے ہیں، بہت آسانی سے آپ اس کو یاد رکھیں اس طرح کہ مصدر کسی کام کے نام کو کہتے ہیں۔ مصدر کسی کام کے نام کو کہتے ہیں اور اس میں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کام کب ہوا، ماضی میں ہوا، حال میں ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا۔ امید ہے مصدر کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور آخری ہے مشتق۔ مشتق کے معنی نکلا ہوا کے ہیں۔ اس میں مشتق اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی مصدر سے نکلا ہو، یا پھر اس میں مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو، یا ایسا اسم جو کسی قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے اسے اسم مشتق کہتے ہیں۔ اب اس میں مشتق کی مثالیں دیکھ لیں۔ پڑھنا سے پڑھائی، لکھنا سے لکھائی، اسی طرح سے پڑھائی نہیں، پڑھائی، پڑھے گا، پڑھتا ہے، لکھنا سے لکھائی، لکھے گا، لکھتا ہے، کھیلنا سے کھیل، کھیلے گا، کھیلتا ہے، دوڑنا سے دوڑنے والا، دوڑے گا، دوڑتا ہے۔ یہ سبھی یعنی اس سے جو نیا لفظ بن سکتا ہو وہ سبھی مشتق کہلاتے ہیں، یعنی اس سے جو بھی نیا لفظ بن سکتا ہو اس کو مشتق کہیں گے۔ جیسے کھیلنا سے کھلاڑی، کھیلنے والا، کھیلتا ہے، یہ سب مشتق کہلائیں گے۔ امید ہے یہ تینوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔